الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے حد تعریف ہے اللہ جل شانہ کے لیے اور بے حد صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر۔ حاضرین محفل یاران طریقت، خواتین و حضرات، علماء کرام، حفاظ کرام، طلباء حضرات، تمام مریدین، اللہ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر اس نے یہ سہروزہ چلہ ہمیں نصیب فرمایا اور آج اس کا پہلا دن ہے۔ یہ بے شک مل بیٹھ کر رب کو ذکر کرنے کے دن ہیں، اور بے شک یہ سکون اور ولولے کے دن ہیں، بے شک اس میں جوش دل نصیب ہوتا ہے، اور بے شک یہ جنت کی سیر بھی ہے، اور بے شک یہ اس کے دیدار کا ایک بہانہ بھی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے تمسک ملتا ہے، اور تمسک سے پھر آگے خود حضور کی ذات ہی ملتی ہے۔ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، آپ کے بغیر یہ کچھ نہیں۔ آپ ہیں تو یہ جان ہے، یہ جان ہے تو پھر یہ جہان ہے۔ اللہ کی مدد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت، حضور غوث اعظم کی خاص توجہ کے ساتھ بندہ ناچیز کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ 3 دن اچھی تربیت حاصل ہو سکے، مجھے سنا کے ان کی بارگاہ سے تربیت ملے، اور آپ کو سن کر اس محفل کا مزہ حاصل ہو، اور اس محفل سے ایسی تربیت لے کے جاؤ اپنے گھروں کو کہ گھر جگمگ جگمگ کرنے لگ پڑے۔ اس کا پروگرام بہت ہی زبردست طریقے سے کل ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ پھر ایک عظیم الشان پروگرام تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے گھڑی سے بہتر ہے، ہر آنے والا عرس پہلے عرس سے بہتر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبوب یہاں ہے۔ اب مقید نہیں کر رہے، یہ ناچیز مقید نہیں کر رہا، نہ کوئی ان کو قید میں لا سکتا ہے۔ جس نے پورے جہان کو اپنے قید میں رکھا ہو، جس کے زلف کے ایک پیچ میں پوری دنیا پیچ ہو گئی ہو، اس کو کون مقید کر سکتا ہے؟ وہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مقید نہیں ہے، وہ قید نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک نشانی بتا رہا ہوں کہ ان کے جلووں کی توجہ ادھر ہے کہ 30 سال ہو گئے ہیں اور ہر عرس پہلے عرس سے چڑھ گئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ محبوب تیری ہر گھڑی پہلے گھڑی سے بہتر ہے۔ یہ حضور کی رعنائیاں اور کرم ہے، مہربانیاں ہیں، آپ کی یہ توجہات کے باعث ہی ہو سکتا ہے، ورنہ انسان پورے ٹل مار کے بیٹھ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب تک ادھر سے اشارے نہیں ہوتے تو پھر کسی منگتے کے کچھ گزارے نہیں ہوتے۔ سب کچھ میری سرکار کا ہے۔ آج کل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی مسلک یا مذہب پہ کبھی اٹیک ہم نے نہیں کیا۔ ایک
دل کو رلا دینے والی اور دل کو دکھا دینے والی باتیں جب کانوں میں پڑتی ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کی جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بحث کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ، اللہ پاک ایسے لوگوں کی مجلس سے بھی بچائے اور ایسے لوگوں کی شکلوں سے بھی بچائے، کیونکہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہو چکا ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، حضور نے کہا او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، او فلاں، او فلاں، او فلاں، آج مزہ چکھ لیا ہے کہ میں کیا کہتا تھا اور آج تم کس گڑھے لعنت میں پڑ چکے ہو۔ کیا وجہ تھی؟ گستاخ رسول تھے، اللہ کو مانتے تھے، ان کے نام آپ دیکھ لیں، اللہ کو تو مانتے تھے، بے شک بت رکھے ہوئے تھے، سارا کوئی تھا، حضور سے وہ بھاگے ہوئے تھے، اس در سے وہ بھاگے ہوئے تھے، اس در کی گدائی غلامی کو مانتے نہیں تھے، اور یہ کہتے تھے یہ ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، سوتے ہیں، سب کچھ ہماری طرح ہے، بیمار ہوتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، یہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہم کیسے مانیں؟ یہی باتیں کرتے تھے، اور ان کا انجام حضور نے بتا دیا کہ جب جنگ احد، جنگ بدر ہوئی تو اس میں 313 نے پتہ نہیں کتنے 100,013 کو ٹکڑے اڑا دیے، اور قرآن نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کے اذن سے چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی، تو ایسا بک بک کرنے والے اس وقت فئتن کثیرہ تھے، اور آج بھی اگر دیکھیں تو بک بک ان کی بہت زیادہ ہے، گویا بک بک میں فئتن کثیرہ ہے، مگر اس بات کو ذہن میں رکھو کہ حضور نے کیا کہا کہ اے مجھے نہ ماننے والوں، میں کیا کہتا تھا، آج بات سچ ثابت ہو گئی، تم کہاں جل رہے ہو، لعنت کیسی تم پہ پڑ رہی ہے۔ میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ صرف اتنی بات کو ذہن میں رکھو کہ ایسا جملہ نہ بولو جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک ہو، آپ کی توہین ہو، آپ کی گستاخی ہو۔ ایسی بات جب بھی بولنے لگو حضور کی بارگاہ میں انتہائی سر کو جھکایا کرو، نظروں کو جھکایا کرو، نہیں تو کم از کم دل کو جھکایا کرو۔ بہت بڑا ظلم کر رہے ہو، یہ نمازیں، یہ قرآن، یہ سب کچھ عقارت چلا جائے گا، اور کوئی چیز بھی باقی نہیں بچے گی، کیونکہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اوپر اگر آواز بھی جائے تو سارے اعمال چلے جاتے ہیں، اور تمہیں یعنی کہ اس کی سمجھ ہی نہیں لگنے دوں گا کہ سب گستاخیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ محبوب کی گستاخی کو اس لیے نہیں چھوڑتا کہ اس کا محبوب ہے، اگر اس کی گستاخی کی تو شعور اس لیے نہیں دے گا کہ شاید توبہ کر لے۔ تو یہ اتنا ایک نازک مرحلہ ہے کہ اس میں انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح یہ بحث و مباحثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو رہا ہے، آپ کی اہل بیت پر ہو رہا ہے، آپ کے اصحاب پر ہو رہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے، مسلمانوں کو تباہ کر دینے کے مترادف ہے۔ اہل سنہ کا یہی عقیدہ تھا کہ ہمیشہ حضور کی غلامی میں رہے، آپ کے اہل بیت اور اصحاب کی غلامی میں رہے، اور جتنے اللہ کے ولی آئے ان کو مانا نہیں، ان کے نقش قدم کو پکڑا اور در رسول تک پہنچے۔ اہل سنت کی صرف یہی پہچان رہی، اور اہل سنت ہی سچے مسلمان رہے، باقی جتنے فرقے تھے وہ باطل قرار پا گئے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ سنت پہ عمل کرنے والے، اور سنت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو حضور کا طریقہ جب اختیار کیا تو خود گویا حضور کا سراپا نصیب ہو گیا، اور ادب میں اس قدر وہ کمال پر فائز تھے۔ اللہ پاک
ایسی صحبتوں سے بچائے، ایسی شکلوں سے بچائے، اور اللہ پاک ان کو خراب کرے، برباد کرے جو حضور کے متعلق ایسے کلمات ادا کرتے ہیں۔ آپ کی اہل بیت کو زیر بحث لاتے ہیں، وہ اہل بیت جو یا تو پشت پر بیٹھے یا کندھوں پر بیٹھے یا پھر حضور کے کندھوں پہ چڑھ کے بت کو توڑنے والے ہوئے، اور یا پھر اہل بیت میں سے ایک ایسی شخصیت اگر گھر میں تشریف لاتی سلام اللہ علیہ تو حضور کھڑے ہو جاتے۔ جانے سے پہلے سب سے آخر میں حضرت جناب مائی جنت خاتون سلام اللہ علیہ کو مل کے جاتے، اور جب واپس آتے تو اسی طرح سب سے پہلے ان کو ملتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اول آخر فاطمہ رہ جائے، اول آخر فاطمہ سلام اللہ علیہ رہ جائے، کہ آخر میں سب سے ملتے جاتے ہوئے۔ یہ اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا کیسا تھا اور آنا کیسا تھا۔ آخری وقت مائی صاحبہ سے ملتے اور آتے وقت پہلے ملتے، اول و آخر۔ ارے جس کا اول و آخر بیٹی پاک ہو، اس کا کوئی مترادف بھی نہیں ہو سکتا، مقابل ہونا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ اور یہاں تو کسی بات کا نہ فیصلہ ہوا نہ ہوگا۔ وہ نجران کے یہودی آئے تھے تو فیصلہ کرنے والی ایک ہی ہستی تھی، کیونکہ روزانہ چند چہرے تو آتے تھے نظر، لیکن ایک چہرہ جس دن آیا نا سامنے، اس دن فیصلہ ہو گیا۔ اور یہ اب دوبارہ چہرہ کب سامنے آئے گا، گرچہ بہت پردوں میں ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اوپر نظریں اٹھا کے دیکھے، حکم ہوگا نظریں نیچے کر لو۔ جنت خاتون سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں تو سب کی نظریں نیچی ہوں گی، وہ بھی ایک ججمنٹ ڈے ہوگا، وہ بھی ایک فیصلے کا وقت ہوگا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ جس کا مترادف کوئی نہیں، اس کا مقابل کون ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ آخر میں جاتے ہوئے ملنا کہ چہرہ اور محبت تازہ رہے پاک بی بی کی، اور آتے ہوئے پھر اس سے ملنا کہ سب سے پہلے پاک بی بی متھے لگے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جاتے ہوئے بھی متھا، آتے ہوئے بھی متھا، وہ پاک ہستی اور اس ہستی کو کہ جس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ ارے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے بندوں میں، وہ ان کو جاتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، آتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، جو لاسانی ہے، لاسانی آتے جاتے آتے دیکھ رہا ہے، تو جس کو دیکھ رہا ہے اس کا ثانی کون ہوگا؟ جس کو لاسانی دیکھے جاہل ہو، اس کا ثانی کوئی نہیں۔ اللہ پاک ان کی اس چادر تطہیر کے صدقے ہماری مغفرت کرے۔ ہمیں تو یہ دعائیں کرنی تھیں، علماء کا یہ فریضہ تھا، بہت اچھا کام کرتے ہیں، دین پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ ان کا کام یہ تھا کہ یہ دعائیں یہ مانگتے کہ اس پاک چادر کے صدقے یا اللہ تو ہمیں مغفرت عطا فرما، تو یہ بچ سکتے ہیں۔ جائے کہ اس توسل کو درمیان میں لا کے حضور کی خوشنودی حاصل کی جاتی، جائے کہ خوشنودی حاصل کی جاتی، جائے کہ ان پہ اعتراض ہو۔ اللہ پاک بچائے ایسی صحبتوں سے، ایسی شکلوں سے اللہ عقارت کرے گا، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اہل بیت کا چرچا حضور کا چرچا، اصحاب کا چرچا حضور کا چرچا، کیونکہ اس گلشن سے خوراک حاصل کی
ان پودوں نے وہ پروان چڑھے، ان کے پھول کھلے، ان سے خوشبو سے عطر بنی، وہ اہل بیت تھی۔ وہیں سے پودے تیار ہوئے، ان پہ پھل لگے، پھل سے جوس ملا، وہ جوس راحت جام بنا، وہ صحابہ تھے۔ تو ایک ہی گلشن کے پھول اور پھل ہے، لیکن انتہائی بدبختی کیا ہو رہا ہے اسلام میں اور مسلمانوں میں۔ حیرت کی بات ہے، اللہ پاک ان میں رکھے جو صحابہ کی غلامی میں بھی خوش ہوتے ہیں اور جو اہل بیت کی غلامی میں مست ہوتے ہیں۔ آمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ بہت اچھا بیان کیا چھوٹے بچے خبیب نے جامعہ کے۔ انشاءاللہ نظر آتا ہے کہ یہ آگے چل کے ایک ایسی روشنی پھیلنے والی ہے کہ جس سے حق کی آواز بلند ہوگی اور محبت کا پیغام عام ہو جائے گا۔ چند سال ہیں انشاءاللہ، 3-4 لڑکے بہت زبردست تقریر کر رہے ہیں۔ آج ایک آپ نے سنا، اگلے 2 دن میں بھی ایسے سنیں گے، اور انشاءاللہ یہ تو بہت زیادہ بھی اس طرح بولنے والے ہیں۔ اس میں سارا محنت اساتذہ کی ہے۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں اور وہ قاری صاحب سلیم ناصر صاحب اور قاری عابد صاحب، علامہ عابد صاحب بہت اچھے علم میں مضبوط ہیں۔ یہ کہاں سے؟ بھیرا سے، بندیال شریف سے، ماشاءاللہ بہت اسباق میں مضبوط ہیں۔ اور قاری شہزاد صاحب بہت اچھے، وہ بھی بھیرا سے فارغ تحصیل ہیں۔ ان اساتذہ کی یہ بہت محنت اور توجہ ہے کہ یہ بچے بہت اچھے جا رہے ہیں۔ اور دوسرے ان کا رزلٹ اگر آپ نے دیکھا تو سب نے بڑی ہائی فرسٹ ڈویژن لی ہے اپنے اس درس نظامی میں۔ اور زبردست بات کہ 10 بچوں نے پھر حفظ کیا، 6 پہلے تھے۔ 2 سال میں 16 حافظ، اور صرف حافظ نہیں 6 کے 6 نے مصلی سنایا، اور صرف مصلی نہیں سنایا، جہاں پہ سنایا اور لوگوں نے اس قدر تعریف کی کہ سارے کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو ہٹا کے اسی مدرسے میں لے آئے۔ یہ اساتذہ کی محنت۔ اور انشاءاللہ میری یہ مرضی ہے کہ جو درس نظامی ہے اس میں زبردست تعلیم حاصل کریں، اور دورہ حدیث کر کے جب نکلیں تو یہ خالی دورہ حدیث پڑھے نہیں بلکہ آگے چل کے شیخ الحدیث بنے اور شیخ القرآن بنے، اور دین اور اسلام کی خدمت کرتے ہوئے یہاں تک ہی نہیں بلکہ تصوف میں بھی مقام حاصل کریں، اور اللہ کی جو ولایت ہے اس کا حصہ بھی ان کو مل جائے۔ اللہ پاک سے تو زندگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ چند ایک سال کا ہے فاصلہ، انشاءاللہ یہ جو ایک آبیاری ہو رہی ہے، کانٹ چھانٹ سے یہ جو پودے، یہ پلانٹس تیار ہو رہے ہیں، یہ انشاءاللہ سایہ بھی دیں گے، پھل بھی دیں گے، خوشبو بھی دیں گے۔ اور اس سے یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ سورج کو کہہ دو کہ گن کے رکھ لے، سورج کو کہہ دو کہ کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھانا، میں خانے کی مستی پہ پورا شباب ہے، میں خانے کی مستی پہ پورا شباب ہے، گلشن قلندر کی ہر کلی گلاب ہے، گلشن قلندر کی ہر کلی گلاب ہے، میں خانے کی مستی پہ پورا شباب ہے، گلشن قلندر کی ہر کلی گلاب ہے۔ یہ انشاءاللہ ہر بچہ ہی ایک حق کا پیغام پہنچانے والا، عمل کرنے والا اور تاثیر دکھانے والا ہو، یہی دعا ہے۔ اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے، اور ان کے والدین خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچے پڑھتے یہ دین کا علم بھی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ انشاءاللہ دنیاوی تعلیم کا بھی ہم نے خیال رکھا ہوا ہے، ساتھ وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن وقت کی ضرورت ہے، جو وقت ملے گا یہ بہت جلدی بہت بہترین رزلٹ آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مدرسے جو پاکستان میں اور جگہوں پہ 2 لڑکے وہاں سے بھی آئے ہوئے تھے، اسی طرح بہت اچھا ان بچیوں نے جو بیان کیا انگلش میں اور عربی میں، بہت اچھا بیان کیا۔
ابھی بالکل 1 سال بھی نہیں ہوا مدرسے کو شروع ہوئے، امتیاز آگے چل کے ان کا رزلٹ بھی بہت قابل دید ہوگا۔ اس طرح سے مل جل کے اگر کام کریں گے باہم محبت سے اور نفرتوں کو ہٹا کے، تو پھر انشاءاللہ بلا شک و شبہ محبت مشن کامیاب ہی کامیاب ہے، اور یہ بات پھر سچ ثابت ہو جائے گی کہ محبت فاتح عالم ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی، یہ عرشہا، یہ اسبات کرامات از قرآن مجید، یہ ٹاپک ہے کیونکہ اس پہ بھی آج کل بات ہو رہی ہے کہ کرامت یہ کہانی ہے، سٹوری ہے، یہ وہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کی اپنی کوئی کہانی نہیں، جس کی اپنی کوئی سٹوری نہیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ کوئی شاعر، نہ کوئی بلا، کچھ بھی نہیں، سراپا ایک گند، وہ ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہے جنہوں نے ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کا دیدار کیا ہے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی قعود، ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہے، اور ان کی زندگیاں وقف تھیں امت کی خدمت کے لیے، صبح سے لے کے شام تک خدمت کرتے تھے، ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، وہ تو خادم القوم تھے، قوم نے ان کو مخدوم بنا دیا، جن کے دل کے اندر درد امت تھا، بہت محنت کر کے، بھوک افلاس کا زمانہ تھا، انہوں نے تعلیم حاصل کی مدرسوں کی چٹائیوں پہ، اور وہ پھوڑ ہوتے تھے ان پہ رول کے کئی سال، 20 سال اور 10-12 سال اس وقت یہ درس نظامی پہ لگتے تھے، پہلے حفظ کرنا پھر وہ پڑھنا، 15-20 سال بھی لگ سکتے، 15 سال اتنی محنت کر کے پھر آگے ایسے نہیں، پھر مرشد کی تلاش میں، پھر مرشد کی میت و صحبت میں وقت گزارا، پھر وہاں سے اذن ملا اجازت، تو پھر آگے عوام میں انہوں نے تبلیغ کی اور لوگوں کو مسلمان کیا، رات دن ان کی بھلائی کا سوچا، ان کو روٹی بھی کھلائی اور ان کے دکھ درد کا مداوا بھی کیا، ان لوگوں پہ ہنسنے والا کتا نہیں تو کیا ہے؟ حیرت کی بات آتی ہے، اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے۔ اب قرآن کسی نے نہ پڑھا اور نہ پڑھایا ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو خود حافظ نہیں ہوں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب قرآن پڑھوں تو قرآن اپنا رنگ ضرور دکھتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہ واقعہ ہے اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا، میں اپنے انداز میں اس کو بیان کروں گا، اور انشاءاللہ بیان وہی ہوگا جو ان کی بارگاہ سے ہوگا۔ قال یا ایھا الملأ ایکم، اپنے وہ ارد گرد ان کے حواری بیٹھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، انہوں نے کیا کہا، کیا تم میں سے وہ جو تخت بلقیس ہے، ملک سبا کی یہ ملکہ تھی، اس کا وہ تخت تھا، کیا یہ کوئی لا سکتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلمان نے کیوں پوچھا؟ اصل بات جو ہے یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو خبر دی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، از خود نہیں جانتے نہ نبی نہ ولی، اللہ کی بارگاہ سے نبی کو بھی علم ملتا ہے اور ولی کو بھی علم ملتا ہے، نبوت کا سلسلہ بند ہے، محبت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا اس ملکہ کا، اس رانی کا، ملک سبا کی رانی ملکہ، اس کا وہ عرش لے آؤ، وہ تخت جس پہ بیٹھتی تھی وہ لے آؤ؟ کیوں پوچھا؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ کیا حواریوں میں ایسے ہوتے ہیں؟ کیا بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ سوچنے کی یہ بات ہے کہ بندہ ایسا کر سکتا تھا، تب بھی حضرت سلمان نے پوچھا، اگر بندے یہ کام نہ کرتے ہوتے اس جیسے تو کبھی نہ پوچھتے۔ پتہ چلا یہ کام پہلے سے بندے کرتے تھے، جو غیر نبی ہوتے تھے وہ کرتے تھے، یعنی ولی ہوتے تھے، یہ کام کرتے تھے، اس کو کرامہ کہتے تھے۔ ایسا کام خلاف عقل
خلاف عادت اگر ہو تو عام بندہ کرے تو کرامت، ولی کرے تو کرامت، نبی کرے تو معجزہ۔ اس میں کون سی اچنبے والی بات ہے؟ پتہ چلا پہلی امتوں سے یہ کچھ ایسا ہوتا چلا آیا ہے جو حضرت سلیمان پوچھ رہے ہیں، جن کو بادشاہی جنات کی بھی دی گئی، انسانوں کی بھی۔ تو ایک بات ثابت ہوئی کہ یہ بندوں میں کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو رب کے بندے ہوتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں۔ اب تخت بلقیس کتنا بڑا تھا، اگر پیمائش آپ کو یاد ہے تو کوئی بتا سکتا، کیونکہ کہتے ہیں بہت بڑا اور چوڑا تھا، آگے سارا محل تھا، پیچھے اس کو رکھا ہوا تھا، اور وہ بڑا 5-6 کمروں کے اندر بند تھا، 6 کمروں، اور وہاں سے اس کو لانا تھا، اور تالے لگے ہوئے تھے، لیکن جب نگاہ پڑے تو تالے ٹوٹ جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں۔ چاہے دروازہ نصیب کا بند ہو، چاہے تالا قسمت کو لگا ہو، دروازہ نصیب کا کھلتا ہے، تالا قسمت کا کھلتا ہے۔ جب نگاہ پڑے، حضرت سلیمان بڑی خاص بات کر گئے، اور قرآن کہہ رہا ہے، چبل یہ سٹوری کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ذرا سے شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ لعنت ہے اس پہ رب کی جو قرآن سے انحراف کرے، منہ پھیرے۔ تو میرے پاس کوئی لائے گا بہر سے اس کا تخت قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اس سے پہلے کہ ان کو میں پاؤں یہاں عاجز، کہ ان سے پہنچنے سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے۔ قال عفریت من الجن، یہ ایک سرکش جن تھا، جنوں میں ایک سرکش جن تھا۔ اس نے کیا کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے، یعنی کہ میں آپ کے اس اٹھنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا، کیونکہ وہ تو اس کو بند کر کے چھوڑ کے نکل آئی تھی نا، وہ تو اٹھ چکی تھی۔ قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے سلیمان علیہ السلام تیرے مقام کے اٹھنے سے پہلے، یعنی اس مجلس کی برخاست ہونے سے پہلے، یعنی دعا مانگن تو پہلے یعنی کچھ ایسے کام بھی یہ لوگ کر لیتے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے ہی ہو جائے۔ اچھا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور وہ جو بہت بڑا بھوت تھا، اس نے کہا کہ میں بہت طاقتور ہوں اور امین بھی ہوں، میں گڑبڑ نہیں کروں گا کہ تخت کو اٹھا کے کہیں اور لے جاؤں گا، کیونکہ اس کو پتا تھا نبی کی غلامی میں ہوں۔ نبی کا غلام جو ہے وہ قوی بھی ہوتا ہے اور امین بھی ہوتا ہے، اور اگر نبی کی غلامی سے نکل جائے تو قوی یعنی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے اور امانت بھی ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ نبی کی غلامی سے نکل گئے، نہ یہ قوی رہے نہ یہ امین رہے۔ قبل ان تقوم من مقامک، اپنے مقام سے مجلس کی برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اور کہنے والا بھی عفریت ہے، یعنی سرکش جن، بندے کا بچہ نہیں، بگڑا ہوا جائے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں قوی ہوں اور امین۔ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ، اب ان میں سے ایک اور بیٹھا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور اس نے، وہ بھی ان کے حواریوں یعنی مریدوں میں سے اور ان کی امتیوں میں سے اس وقت وہ بھی تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں تو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ باتیں سنتے جاؤ، یہ قرآن ہے۔ کرامت کا اسبات بھرپور طریقے سے قرآن خود کر رہا ہے۔
یہ نہیں کہ پیغمبر اگر یہ کام کرتے تو یہ سارا معجزہ ہو جاتا، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی معجزے کو تو ہم مانتے ہیں، معجزہ ہو سکتا ہے، کرامت تو کہیں ثابت، تو یہ کرامت ہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت پیغمبر جو سلیمان علیہ السلام تھے انہوں نے کہنا ہی نہیں تھا کہ کون یاتینی، کون مجھے لا کے دے گا، وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ سے نہیں مانگ رہا۔ توحید کو جاننے ماننے والا، خدا کے آگے جھکنے والا، بلقیس کو پکڑ اس لیے، مات اس لیے دے رہا تھا کہ وہ خود کو سجدہ کرواتی تھی، توحید میں وہ لڑ رہا تھا، وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتی تھی، وہ ملکہ جو سبا تھی، تو لاڑی وہ توحید میں رہا تھا کہ سجدہ تو خدا کا ہے، وہ توحیدی نبی، اور نبی توحید جانتا ہے، اس سے بہتر کس نے جانا؟ وہ پوچھ رہا ہے بندوں سے یاتینی، کوئی مجھے لا کے دے گا، بھائی نبی ہے، خود بھی معجزہ دکھا سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں تم میں سے، اس نے نہیں کہا یا اللہ یاتینی بے عرصہا، اور دعا مانگتے ہمارا یقین ہے وہاں جاتا، دعا نہیں مانگی، دوا ڈھونڈی ہے اس نے، اور اس میں بھی ایک جن، ابھی بندے کی باری نہیں آئی، ایک جن نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں تمہارے اٹھنے سے پہلے، اس کے پہنچنے سے پہلے میں لا دوں گا، اور ادھر جو ان کا بندہ تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی عالم دین تھا، با عمل تھا، اور صاحب تاثیر، یعنی اس کے اندر ایک روحانی طاقت بھی تھی، جو عالم بھی تھا اور صوفی بھی تھا، دو چیزیں اس میں تھیں، کتاب کا علم، یعنی جو کتاب تھی تورات، اس کو جاننے سمجھنے والا تھا، اور اس علم سے مراد یہ ہے کہ اس علم کا جو نچوڑ ہے، اس میں جو اسم اعظم جو بہت بڑی چیز ہے وہ بھی اس نے حاصل کر لیا تھا، یہ اس کی روحانی طاقت بھی تھی، تو علم ظاہری و علم باطن کا وہ مظہر تھا، اور نام اس کا کہتے ہیں جیسے تفاسیر میں لکھا گیا آصف بن برخیہ، یہ اس کا نام تھا۔ یہ واقعہ عام ہے، سب لوگوں کو یاد ہے اور نام بھی اس کا سنا ہوا ہے، لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ میں اپنے انداز میں اس کے اندر کچھ گوہر ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو توحید پرست، توحید کو قائم کر رہا ہے اور بندوں کو کہہ رہا ہے مجھے لا کے دو۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ مانا اللہ کو جاتا ہے، اور اللہ کے بندے بھی اللہ کی وساطت سے، اللہ کے کرم سے بہت کچھ دے سکتے ہیں، نبی بھی دے سکتے ہیں، ولی بھی دے سکتے ہیں، اور یہ آج 1500 سال 1445 سال غالباً ہو گئے ہیں کہ یہ عقیدہ وہاں سے چلا آ رہا ہے کہ اسی طرح لوگ کر رہے ہیں، نئے نئے جو مذہب نکلے ان میں یہ نہ ہو، لیکن اصل عقیدے میں یہ بات اسی طرح ہی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو 1000 سال پہلے گزرے، تو بہت پرانا عقیدہ آ رہا ہے کہ ان حواریوں اور مریدوں اور بندوں میں جو ولی تھے، نبی کے صحابی، حضور حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جو تھے، ان میں جو ولی تھے، ان ولیوں کی یہ طاقت تھی کہ یہ سب کچھ کر سکتے تھے، اور پھر اگر حضور کی امت کے ولی کچھ نہ کر سکیں تو پھر توہین رسالت ثابت ہوتی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد علیک طرفک، کہ میں اس کو لے آؤں گا آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر راضی ہو گئے، یہ بھی ان کو پتا تھا کہ اگر ہو تو آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کے لیے نئی بات پھر بھی نہیں تھی، ایک تو لانا نئی بات نہیں تھی، یہ بھی ہو سکتا تھا، ممکنات میں تھا اور ان کے علم میں تھا، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی یہ کام اس نے کہا میں کر دوں گا، حضور ایگری ہو گئے، ان کو پتا تھا یہ ہو سکتا ہے، گویا اس طرح ہوتا ہے۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّی، اور اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ وہ سامنے
تخت پڑا تھا، قائم تھا، پہنچ چکا تھا، اس نے ایسے کیا بس یہ وہ سامنے پڑا تھا، اور پھر کیا کہا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل میں سے۔ اور حضرت سلمان علیہ السلام کا ہو ولی تو اس کو فضل ربی حاصل ہو، تو حضور کا ہو صحابی، صدیق، عمر، عثمان، حیدر، حسن و حسین، ان پہ کوئی فضل ربی نہیں ہے۔ بایزید، داتا علی حجویری، ہند الولی، خواجہ اجمیری، غوث العظم، یہ فضل شزل کوئی نہیں ہے، کوئی فضل ربی نہیں۔ ان کے حواری ہوں، ولی ہوں تو فضل ربی، اور نبی پاک جو سب سے اعلیٰ عرفہ ہیں، ان کے جو ولی ہیں ان پہ کوئی فضل ربی نہیں۔ یہاں آ کے پھر مت ماری جاتی ہے، یہ لوگ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، صحبتیں نہیں ملی، سنگتیں نہیں ملی۔ اگر صحبتیں سنگتیں ملتی ان کو پتہ چلتا کہ فضل کہتے کس کو۔ گویا فضل کا اعلیٰ نمونہ یہ ہے، پہلے تو فضل یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، فضل یہ ہے کہ ایمان دیا، فضل یہ ہے کہ پانی پیاس لگی پانی دیا، فضل یہ ہے کہ بھوک لگی روٹی دی، فضل یہ ہے کہ تن ڈھانپنے کو کپڑا دیا، رہنے کو مکان دیا، یہ سارا فضل ہی ہے۔ لیکن یہ جو آصف بن برخیہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ فضل اگر دیکھنا ہے تو فضل کسی اور چیز کا نام ہے۔ یہ تو فضل ہے، لیکن فضل یہ ہے کہ اگر غوث العظم قبر پہ پہنچ جائیں اور جا کے کہیں کم باذن اللہ، تو وہ کام کرتا ہوا قبر سے نکلے جو زندگی میں کرتا تھا، سرنگی بجاتا تھا، سرنگی بجاتا جاتا باہر نکلے تو ھذا من فضل ربی۔ فضل اس کو کہتے ہیں، کرامت کا معنی فضل ہے، فضل کی انتہا یہی ہے کہ ولی پہ اس کا اپنا نور آشکار ہو جاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے خلاف عادت کام سرزد ہو جاتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے۔ اب جب حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ بات کہی تو کیا وحی اتری تھی کہ حضرت سلمان نے کہا؟ حضرت سلمان نے کہا، وحی نہیں اتری۔ اور جب جن نے کہا تو کیا اس کے پاس کوئی جبریل نے آ کے کہا کہ تو یہ ٹائم دے؟ نہیں، آلریڈی طاقت تھی خدا کی دی ہوئی۔ آصف بن برخیہ کے پاس جبریل آیا تھا؟ نہیں، آلریڈی طاقت تھی۔ پتہ چلا اولیاء اللہ کے پاس آلریڈی طاقت ہوتی ہے، بعض ایسے بھی۔ تو وہ تخت کو چھوڑ چکی تھی، ان کو اس نے کہا کہ آپ کی جگہ چھوڑنے سے پہلے میں کہا نہیں، بات تب ہے کہ میں جگہ بھی نہ چھوڑوں اور تخت بھی آ جائے۔ وہ جگہ چھوڑ چکی تھی، اس نے کہا آپ جگہ چھوڑیں گے تو آئے گا، انہوں نے کہا نہیں، جگہ نہیں چھوڑنی، ہم جگہ پہ رہنے والے ہیں، میں جگہ بھی نہ چھوڑوں تخت آ جائے۔ امت کا ولی اٹھا، اس نے کہا محبوب تو جگہ نہیں چھوڑے گا، تخت اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ تخت اٹھا اور وہاں آ گیا، کہا یہ پڑا ہوا، یہ پڑا۔ اب ساری باتیں میں سمجھا چکا ہوں کہ پہلے پوچھا کیوں؟ ان کو پتا تھا یہ ہو سکتا ہے، ایسے ہیں، ایسے کر لیں گے۔ دوسری بات، اس وقت جبریل نہیں آیا کہ اس نے کہا ایسا کر ایسا کر ایسا کر، اللہ کا حکم الہام نہیں ہوا۔ پتہ چلا آلریڈی جن کے پاس بھی طاقت ہے، بندہ تو پھر بندہ ہے، اور وہ بھی اللہ کا ولی آصف بن برخیہ، اندہ علم من الکتاب۔ اچھا، یہاں بھی یہ حکم نہیں ہوا کہ اس نے کتاب میں سے کوئی علم پڑھا، اس کے قریب علم تھا کہ علم اس نے جو پڑھا تھا بہرحال پہلے وہ بطور علم اس کے پاس موجود تھا، وہ علم اندہ علم من الکتاب۔ جب کتاب کا علم قریب ہو جائے تو اس وقت پھر یہ اسم اعظم نصیب ہوتا ہے کہ کتاب میں پڑھا، قرآن کریم میں سب کچھ پڑھ لیا، قرآن کی بہت ساری پیاری آیات، لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین سلام قولا من رب الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کافا یا انسان. بہت کچھ پڑھ لیا لیکن یہ پڑھنے کی حد تک علم ہے. اندہ علم من الکتاب جب ہوتا ہے تو وہ ولی بنتا ہے. اس کی جو کنہ ہے اس تک پہنچنا، جیسے اللہ اللہ. اور ایک وہ ہے سلطان العارفین سلطان بغو اور مخدوم حمزہ، کہ انہوں نے اسم اللہ ذات کی کنہ جو تھی وہ حاصل کی. اللہ اللہ تو سب پڑھ رہے ہیں، علمیات تک ہے، یا بہت کوئی ہوگا تو اس کا عامل بن جائے گا یہاں تک، لیکن اس کی کنہ جو اس کے اندر ہے انہو علم من الکتاب، یہ وہ راز ہے، یہ وہ راز ہے کہ جو کوئی تم علم پڑھتے ہو اس کا حاصل ہونا اور ہے، اور اس علم کا بالکل قریب ہی رہ جانا اور ہے. قریب رہ گیا. اور علم جب قریب ہوتا ہے تو کس کس قریب ہوتا ہے؟ دماغ میں، یہ تو علمی حد تک رہ جائے گا. جب دل کے قریب ہوتا ہے تو یہ قریب مانا جاتا ہے کہ یہ دل کے قریب ہے. تو دل کے اگر قریب ہو تو دل کو بدل نہ دے، چمکا نہ دے، تو پھر کتاب کا علم نہ ہوا. تو گویا جب دل چمک گیا تو پتہ چلا اسم اللہ ذات آصف بن برخیہ کے دل میں چمکا ہوا تھا. اس کی حضرات سے اس نے فوراً وہ تخت اٹھایا اور پلک جھپکنے میں سامنے لا کے رکھ دیا، کہہ دیا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے. جو اسم اللہ ذات یعنی اللہ کا یہ فضل ہے، اس اللہ کے نام کا یہ فضل ہے کہ جو میرے قریب علم آیا اس نے میرے دل کو زندہ کیا. اب اس کا یہ فضل ہے، اس کا یہ فضل. اس کا یہ فضل ہے. شان ولایت ولیوں کی دنیا، مستی کی دنیا، خدا کی دنیا کس کی بات کرتے ہیں؟ کس کی بات کرتے ہیں؟ محبت کی دنیا، عشق کی دنیا کس کی بات کرتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. کہ یہ مجھے آزمایا گیا کہ کیا شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے. شکر کرتا ہے تو یہ تو اس کے نفس کے لیے ہے، اور کفر کرتا ہے تو ان ربی غنی کریم، کفر کرے گا تو پھر رب غنی اور کریم ہے. اب اس میں فارمولہ یہ ہے کہ اگر شکر کرے گا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو تمہیں رزق میں، عزت میں، عطا میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو مار پڑے گی، مار پڑے گی. ایک تو معنی اس میں یہ نکلا. اور یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو شکر کرتا ہے تو اس کے نفس کے لیے ہے، اور کفر کرتا ہے فإن ربی غنی کریم. یہاں اللہ نے ایک اور بات کر دی. معنی ایک وہی ہے کہ شکر کرو تو اضافہ نہ کرو گے تو مار پڑے گی، لیکن یہاں پہ اگر تھوڑا سا میں اپنے وجدان کی زبان کو، علم کو استعمال کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کروں، جو نام تو ایک وجدان کا ہے لیکن یہ سارے کا سارا حق اور خاص ایک اللہ کا علم ہے. اور حق اور اللہ کا علم، یہ دونوں لفظ یاد رکھنا. حق ہی اللہ کا علم ہے اور اللہ کا علم ہی حق ہے، اور حق اس کی ذات ہے. کہ شکر کرو گے لنفس ہی، تمہارا نفس پاک ہو جائے گا. لفظ امارہ، نفس لوامہ ملہمہ یہ ختم ہو جائے گا، پاک ہو کر نفس مطمئنہ بن جائے گا. جیسا کہ میں نے اس پہ بیان کیا کہ نفس مطمئنہ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف. بس بات ختم ہو گئی کہ شکر کرنے سے نفس پاک ہو کے، نفس مطمئنہ پاک ہے، اللہ کی جنت میں ظاہری اور باطنی دونوں جنتوں میں وہ پہنچ جائے گا. لیکن یا اللہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، کہ جس نے کفر کیا اللہ کو تو کوئی فرق نہیں، وہ غنی بھی ہے، سخی بھی ہے، اس کو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں.
لیکن یہ بھی ہے کہ جس نے شکر کیا اس کا نفس پاک ہوا، اور جس نے کفر کیا یعنی کہ اپنی ذات کا کفر کیا، اپنے تن بدن کا کفر کیا، اپنے وجود کا کفر کیا، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، وہ غنی اور کریم کو پھر بھی دل میں پائے گا۔ میں نے پہلا معنی بتا دیا جو صحیح، جو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ شکر کرنے والے کا نفس پاک اور وہ مقام کو پا گیا، کفر کرے تو کرتا رہے، خدا کا کچھ نہیں جائے گا، وہ غنی بھی ہے کریم بھی ہے، لیکن ایک ایسا کفر بھی ہے کہ اپنی اس نفس گندگی، اپنے وجود کا انکار کر، کفر کر، ذرا ہٹا کے دیکھ، خدا کو پا کے دیکھ۔ یہ بھی کفر ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم۔ اگر تو یہ تصوف کی زبان سے سمجھ کہ تو اگر اپنے نفس پلید کا کفر کرے گا تو نفس مطمئنہ کی شکل میں اس غنی اور کریم کا درشن پائے گا، غنی اور کریم کا درشن پائے گا۔ اس کو یہاں پہ موقوف کرتے ہیں، اسی واقعے کو پھر میں حدیث سے پھر آگے بتاؤں گا، اور اسی طرح کرامات، اثبات کرامات اور کرامات، اسی پہ میں نے بولنا ہے۔ اس دوران اگر کسی کو کوئی سوال پیدا ہو تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں پوچھنے سے۔ سوال جو ہے یہ زبردست چیز ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ سوال کرنا حرام ہے، من کان من ابویہ، چاہے وہ اپنے باپ سے کیوں نہ ہو، لیکن وہ وقت ابھی تم پہ نہیں آیا کہ اتنا تن من روشن ہو کہ ہر سوال بھول جائے ایک جواب پانے کے بعد، کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ ہر سوال بھول جاتا ہے صرف ایک جواب پانے کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحت کا معاملہ ایسا ہے، بس اللہ کے فضل سے یہ بھی اعظم من فضل ربی ہے کہ اس حالت کے باوجود جو ہے رات دن محافل بولنا، بیٹھنا، جاگنا اور پروگرام کرنا بحمدہ تعالیٰ بس سب ٹھیک ہے، اللہ پاک فضل و کرم کرے۔ یہ بات اب ثابت ہو گئی کہ کرامت قرآن سے ثابت ہے۔ ایک یہ واقعہ بیان کریں گے، اس کے بعد پھر ایک حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ بیان کریں گے، تاکہ یہ ذہنوں میں ذہن نشین ہو جائے کہ کرامت ولیوں کی برحق ہے اور معجزہ نبیوں کا برحق ہے۔ یہ اہل سنہ کا مکمل ایمان اور طریقہ ہے، اور اہل سنہ مسلک کا مذہب کا یہی اصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں اس سے ہٹ کے جو بات کوئی کرے تو وہ کوئی نئی چیز ہے، نئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی، وہی چیز قابل قبول ہے جو پرانی ہے اور شروع سے چلی آتی ہے۔ کوئی نئی چیز نکلے تو وہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور تمام بدعت ضلالت ہے، اور ضلالہ فی النار، اور ساری ضلالت دلالت جو بھی گمراہی ہے سب جہنم میں ہے۔ وہ یہ بدعت ہے کہ دین کے اندر جو محبت والے تھے ان کو چھوڑ دینا اور نفرت والے لے آنا، یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت فی الدین اس کو کہتے ہیں۔ ایک نئی چیز دین کے اندر آ گئی، ورنہ اپنے باپ دادا پر دادا پیچھے آپ دیکھتے جائیں سب صحیح العقیدہ تھے، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے غلام تھے، ولیوں کے مرید تھے، انہوں نے ان کو اللہ اللہ کرنا سکھایا تھا، مسلمان بنایا تھا، اللہ اللہ کرنا سکھایا تھا، وہ اللہ اللہ کرتے تھے، اور اللہ اللہ یعنی ولی کا کام ہی یہی ہے کہ خود اللہ اللہ کرنا اور اللہ اللہ کرنا۔ اور ایسے بندے کے خلاف اگر کوئی لشکر کشی کر رہا ہے یا ایسی باتیں کر رہا ہے تو گویا صحیح اسلام پہ ضرب کاری لگانے کی کوشش ہے، جو آج تک کامیاب نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، کیونکہ اسلام کو گرانے کے لیے کبھی یہ کامیاب کوئی نہیں ہوا۔ انہوں نے سوچا ایک ہی طریقہ ہے جہاں سے اسلام کی خوشبو ملتی ہے، وہ میخانے بند کر دو، وہ آستانے بند کر دو، باقی یہ جو مسجدوں والے ہیں یہ تو لگے رہتے ہیں، وہ تو لوگ اول تو سنتا ہی کوئی نہیں، اگر کوئی سنے بھی تو مختصر وقت کے لیے گیا، دو فرض پڑے تو باقی گھر آ گیا، تو ان کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ دل میں رکھو تصور اور دل میں چلے آؤ، مسئلہ ہی ان کا ہے، اور نفس پہ کنٹرول حاصل کرو
بھائی نفس شیطان کا گھر ہے، گھر ہی تباہ کر دیں گے، شیطان کا تو اختیار ہی ختم ہو جائے گا، ہم تو کبھی ان کو پھر اسلام سے بہکا ہی نہیں سکیں گے۔ انہوں نے آسان طریقہ سوچا کہ صوفیاء کو ختم کرو، نہ یہ نفس کو ختم کریں، نفس بندوں کے ٹیٹ ہو، شیطان کا گھر بن چکا ہو، اور پھر ان کو ایزیلی ہم ان کو گرفتار کر لیں۔ یہی بات ہے کہ صوفی نفس کو ختم کراتا ہے، دل پہ محنت کراتا ہے، دل میں اپنا تصور دے کے، دل کے قریب کر کے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ انہوں نے سوچا اینٹی اسلام طاقت نے کہ ان لوگوں کو کے خلاف کارروائی کی جائے، کام کیا جائے جو اصل اسلام کو پھیلانے والے ہیں، اور اس طریقے سے کبھی وہ اسلام ان کے دلوں سے نکل ہی نہیں سکتا، کبھی خراب ہی نہیں ہو سکتا۔ باقی ہر کیٹیگری مار کھا سکتی ہے، صوفیاء کبھی مار نہیں کھا سکتے، کیونکہ ان کے مرید جو ہوں گے فقراء کے، صوفیاء کے، اہل اللہ کے، اللہ کے ولیوں کے، ان کی تربیت ہی ایسی ہوگی کہ نفس کو ختم کرو، دل میں تصور رکھو۔ نفس ختم ہوا تو شیطان کا گھر اجڑ گیا، دل میں تصور ہوا تو دل کے قریب آ گیا، جب قریب آیا تو کبھی مار نہیں کھائے گا، تو یہاں آگے ان کے تمام فارمولے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ سامنے ٹارگٹ ہی اس چیز کو کر رہے ہیں کہ یہ تصوف کہاں سے آ گیا ہے، یہ کوئی پیرالل نظام ہے اسلام کا، اسلام تو یہ ہے قرآن پڑھے نماز پڑھے، یہ کہاں سے آ گیا؟ الو کے پٹھو تصوف میں ہے ہی قرآن۔ بھائی قرآن، میں یہ قرآن نہیں پڑھ رہا، سارا تصوف ہے ہی قرآن، الحمد سے لے کے والناس تک سب قرآن ہے، یہ سب تصوف ہے۔ اسلام کا معنی تصوف ان جماعت کا نام پڑ گیا جو اسلام پہ عمل کرتے تھے، جو دین جنہوں نے پڑھا، دین کو پھیلایا، مدرسے بنایا، غوث اعظم کا مدرسہ تھا، کہتے ہیں میں نے اتنا علم پڑھا کہ میں مقام کتب پہ پہنچ گیا۔ صوفیاء کا تو طریقہ فقراء کا، صلحاء کا، اولیاء اللہ کا تھا ہی یہی، ہے ہی یہی، اسلام 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 محبت، اور اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام اسلام ہے، وہاں کوئی ڈفرنس نہیں ہے کہ اسلام الگ ہے اور تصوف الگ ہے۔ یہ ایک نمیتا عجیب بلا تماشا، چاہے فقیر کی جیسی بھی شکل ہو، عین اسلام کا مظہر ہوگا۔ اگر اسلام کی چاشنی اس میں نہیں تو فقر کہاں سے آئے؟ بھائی اسلام کی پہلی دنیا کا نام شریعت ہے، اسلام کی اگلی دنیا کا نام طریقت ہے، طریقت سے اگلی دنیا کا نام معرفت ہے، معرفت سے اگلی دنیا کا نام حقیقت ہے۔ تو شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، چاروں کا من جملہ مجموعہ نام اسلام ہے۔ اس میں کون سی غلط بات ہے؟ الف سین لام الف میم، 2 3 4 5 الفاظوں سے اسلام بنا، 5 تن پھیلا دیا، تن ان کے ختم ہو گئے، من ان کا آج بھی ہے۔ سیدھا سیدھا ہمارا اسلام ہے جو ہمیں قرآن سے ملا، جو مصطفیٰ سے ملا۔ قرآن تصوف اسلام، حدیث اسلام تصوف، صحابہ اسلام اور تصوف، اہل بیت اسلام اور تصوف۔ حضرت حارث گزر رہے ہیں، حضور نے کہا حارث رات کیسے، صبح شام کیسے گزر رہے ہیں؟ گزر اور بھی رہے تھے، مصطفیٰ کی نظر دیکھ رہی تھی، جیسے انہوں نے کہا نا یا آتے نہیں کوئی لے آ سکتا ہے۔ بھائی رب کے ہوتے بندوں سے مانگنا تو نبی کی سنت ہے۔ کوئی کہتے ہیں نا کیوں مانگتے ہو لوگوں سے، رب کے ہوتے، وہ بھائی رب کے ہوتے پیغمبر بندوں سے مانگ رہا ہے، رب کے ہوتے وہ تو بندوں سے کہہ رہا ہے، تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ بھائی رب ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے رب کا بندہ جو ہے جب یہ لائے گا تو رب ہی دے گا نہ لائے گا۔ اور اس کے گھر میں تخت بلقیس کا تھا، لانے والا اسد برقیہ تھا، اور طاقت اللہ کی تھی جو اس نے پہلے دے رکھی تھی۔ نبی پاک کو یہ پتا تھا، سبحان اللہ، وہ جاننے والا نبی، قدرتوں والا نبی، وہ خوبصورت نبی، یہ حسن بند تھا، یوسف کا کھلا تھا، یہ بند تھا تو پوری دنیا کا جناب دماغ پھر گیا۔ وہ اس نے ایک شعر پڑھا، اے راتے بنو جانا ہے، مکھ ویکھن ڈھولے دا دل پھیرے کھانا ہے۔
وہ جس کو دیکھ کے دل پھیرے کھاتا تھا، ابھی تو یہ حسن بند تھا، یہ تو مقام محمود پہ کھلے گا نا، یہ تو اس پہ کھلے گا، پھر پتہ چلے گا ہزاروں حسن یوسف ماند پڑ جائیں۔ میں کہتا ہوں حسن یوسف ہے ہی بھیک حسن مصطفیٰ کی، لولا لما خلقت الافلاک۔ تو کہا حارث صبح شام کیسے ہوئی یا ہوتی ہے آپ کی؟ عجیب بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حارث سے پوچھنا، کیونکہ آپ جانتے تھے صحابہ تو اور بھی چل رہے تھے، صبح شام ان کی بھی ہوتی تھی، وہ بھی میرے مصطفیٰ کو پتہ تھی، آج ہماری بھی صبح شام ان کو پتہ ہے، اپنی صبح شام کو تم درست رکھو، گڑبڑ نہ کیا کرو، یہ مصطفیٰ کو پتہ ہے۔ ہمیں تو شرم آتا ہے، ہمارا حساب اگر وہ کہتا ہے ہو تو حضور کے سامنے نہ ہو، حساب ہو تو آقا کے سامنے نہ ہو، کیونکہ اوروں سے تو شرم برداشت ہو سکتی ہے، اس سے شرم کیسے برداشت ہو جس نے ہماری خاطر پتھر کھائے، جس نے ہماری خاطر دانت شہید کروائے، کیا کیا ظلم و ستم ہوا، لوگوں نے بک بک کی، کیا کیا بکواسات ہماری، ان کو کیا تھا، وہ تو ہاشمی سردار تھا، قریشی سردار تھا، تو جرت کسی کی نہیں تھی، ایسے بادشاہ تھے، ہماری خاطر پتھر کھاتے رہے، اس بے وقوف امت کو کوئی پتہ نہیں صبح شام کیسے ہو۔ اللہ پاک نجات دے، ہمیں ان لوگوں میں رکھے کہ جن کے صبح شام اچھے ہوتے ہیں۔ تو حارث سے پوچھا کہ صبح کیسے کی اور شام کیسے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبح ایمان کے ساتھ اور شام ایمان کے ساتھ۔ تو حضور نے فرمایا ہوش کرو، ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے۔ ہاں حضور میں جانتا ہوں آپ کا کرم ہے، ہاں میں جانتا ہوں کہ جب صبح ہوتی ہے تو میں جنت بھی دیکھتا ہوں، دوزخ بھی، اور شام کو بھی اسی طرح دیکھتا ہوں، نظر عرش اولا تک جاتی ہے، تحت الثری تک جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم لکھا ہے انہوں نے، حوالے سارے موجود ہیں۔ آج کل یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ حوالہ کہاں ہے جی، حدیث نمبر کہاں ہے۔ آج سے پہلے ہم مختلف مدرسوں میں پڑھتے رہے، بڑے بڑے علماء تھے، اور شاید ایک مصرے پر 4 گھنٹے بحث کرنے والے، آج کل تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ تقریر کیا ہوتی ہے اور سمجھانا کیا ہوتا ہے۔ ابوالکلام جیسے لوگ کہ ایک فقرہ پوری تقریر میں دوبارہ نہیں آتا تھا، اتنا قادر الکلام شخص۔ تو آج کل تو حدیث کا نمبر کیا ہے اور آیت کا نمبر کیا ہے، آیت نہ یاد نہ حدیث یاد۔ بہرحال بخاری مسلم حضرت حارث رضی اللہ عنہ، تو اس وقت حضور نے کہا کہ جب اس نے کہا نا میں صبح ایسے دیکھتا ہوں شام ایسے دیکھتا ہوں، کہا کہ فلزم عرفت فلزم، 3 دفعہ آپ نے کہا رک جا فلزم فلزم عرفت فلزم، کہ تو نے پہچان لیا تو رک جا۔ پتہ چلا کہ معرفت والے جانتے ہوتے ہیں لیکن حکم ہوتا ہے منہ بند کرو، صاحب عرفان کو حکم ہے منہ بند کرو، جانتے وہ ہیں کہ حقیقت ایمان کیا ہے۔ حقیقت ایمان ہی یہی ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں وہ نظر تو آئے، وہ کچھ چیز تو دکھائے۔ یہ حضرت حارث کی کرامت ہے، اور ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو کرامت تھی اساسہ بن برقیہ کی، وہ معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے بتانا تھا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اٹھنے سے پہلے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ لے آتے ہیں۔ اب 6 کمروں کے اندر بند، کیسے تالے کھلے، کیسے دروازے کھلے، کس طرح آیا، کون سی طاقت لائی، عقل دنگ ہے۔ اللہ کے ولی کے ایک کام پہ عقل دنگ ہے، اتنا بڑا تخت اور اندر ڈھکا ہوا وہ لے آیا ہے چھپا ہوا، عقل دنگ ہے ایک ولی کے کام پہ، تو پھر اس نبی کا کام پہ کیا 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 نظام ہوگا۔ اور نبیوں میں آگے چلتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا پھر معجزوں کا کیا کام ہوگا، اور ہوگا کہ عرش پہ جانا یہ اور بات،
کس طرح ام ہانی کے گھر سے کس طرح آگے چلتے مسجد اقصی اور پھر اوپر اور جگہ پہ نمازیں بھی پڑھاتے گئے، قبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور اوپر موسیٰ علیہ السلام، یہ سب معجزہ تھا، براق اس پہ بیٹھنا۔ تو اگر ولی کی کرامت عقل دنگ کرتی ہے تو نبی کا معجزہ تو درجہ اولا ہی پھر شدید ترین عجیب ترین اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اور واقعتاً ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل کا نمونہ ہی یہی ہے کہ ولی کے ہاتھ سے وہ کچھ ہو جو تمہارے ذہن میں بھی نہ ہو، اور نبی کے ہاتھ سے وہ کچھ ہو جو تمہیں کبھی کبھی تم نے دیکھا بھی نہ ہو۔ تو یہ فضل کی نشانی کیا ہے کہ وہ کام ہو جائے جس کو عقل تسلیم نہ کرے، اور وہ کام ہو جائے کبھی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ آج بھی عقل نہیں پہنچ سکتا، آج بھی کوئی سائنس عقل کوئی پہنچے کہ وہاں سے تک اٹھے اور وہاں تک آئے۔ ایک چیز ہے، ابھی یہ اس مٹیریل کو انرجی میں چینج کرنے کے چکر میں ہے۔ جب انہوں نے اس چیز میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ تخت سلیمان والی سٹوری سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ ایک مٹیریل تھا، اس کو انرجی میں چینج کیا گیا فوراً اللہ کے امر سے، اور انرجی جو نا یوں اور یہاں آگے پھر جڑ گئی، اپنی جگہ اس نے لے لی۔ تو گویا مٹیریل ہے ہی نہیں، ہے ہی سب انرجی، ہے ہی سب انرجی۔ اس میں ان پیرامڈز جب یہ ایکسپیرینس ہو، یہ تجربات ہوں گے تو پھر یہ چیز مانی جائے گی کہ واقعتاً آصف بن برخیہ ایسا علم تھا کہ اس کو کنورٹ کیا انٹو انرجی اینڈ براڈ دیئر ایز اے انرجی اینڈ مستقر وہاں پہ سٹیبل کر دیا۔ اس کا یہ آیت کا ترجمہ ایک طرح سے ہو گیا ہے اور تفسیر اس کی ہو گئی ہے۔ اب جو اس میں حدیث ہے آقا علیہ السلام اس کو ہم جو ہے کل اس کو تھوڑا دیکھیں گے، اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ اس کو دیکھیں گے، اور میرے دل کے کچھ کرامات بھی، کچھ اقوال بھی بزرگوں کے، کچھ تربیتی حوالے سے ایسے مل کے ایک گلدستہ گفتگو جو ہے یہ پیش ہو جائے۔ باقی میں خانے میں تو پھر ہر رنگ کی میں ہوتی ہے، جس کا جو دل ہوتا ہے وہ پی لیا کرتا ہے۔ جب نشہ ہوگا تو نشہ تو ایک ہی سا ہوتا ہے، محبوب کا نشہ ایک جیسا ہی ہے۔ یہ کسی صحابی سے پوچھو تو بس یا محمد، ان کے نشے کا نام یہی تھا، یا محمد یا محمد۔ اہل بیت سے پوچھو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ سب کچھ محمد ہے، اور ولی سے پوچھو وہ بھی کہتے ہیں کہ ولی بنتا ہی نہیں ہے کہ حضور پہ درود نہ بھیجے۔ 24 گھنٹے صلی اللہ علیہ محمد ہر وقت۔ تو اس نشے کا نام ہی عجیب ہے اور اس کا کام ہی عجیب ہے۔ میں تو کہتا ہوں آصف بن برخیہ نے بھی یہی کہا تھا، یہی کہا ہوگا کہ یا محمد، اب میرا نبی تو مجھ کو کہہ رہا ہے، اب میں کس کو کہوں یا محمد، اور وہ آ گیا۔ جناب کا نام نامی ہی اس میں آ گیا۔ میں نے کہا نا یہ بند ہے، چہرہ بند، نام بند۔ یہ جب حسن کھلے گا تو پھر حسن مصطفیٰ پتہ چلے گا کہ یہ کون تھے جو تیری بکریاں چرا گئے، یہ کون تھے، اور یہ نام محمد یہ بند ہے۔ بھائی میں اکثر کہہ چکا ہوں، دوبارہ میں تھوڑا دہرا دیتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں تو اللہ کی ہیں، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ قرآن میں نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ تعریف تو ہم اللہ کی کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی وہ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب مجھے کیا پتا کہ تعریف اللہ کی ہو رہی ہے یا محمد کی ہو رہی ہے؟ بھائی اہل علم بیٹھے ہیں، سب سوچ رہے ہیں، قاری صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں، یہ علامہ صاحب ہیں ہمارے اپنے، تو یہ اس وقت پتہ چلے گا۔ اچھا مزیداری کی بات ہے کہ سب تعریفیں اللہ کی اور نام محمد، سب تعریفیں حضور کی، اور مقام محمود وہ بھی جس کی تعریف کی گئی، اس کا معنی پسندیدہ۔ جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو رب پسندیدہ ہونا چاہیے۔ سب تعریفیں اللہ کی ہم کرتے ہیں، ہم نماز میں یہ بول رہے ہیں، دیکھو ہماری حالت کیا ہے۔ نماز میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ورنہ نماز ہوتی نہیں۔
اور ادھر کہتے ہیں محمد سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اور ادھر جا کے آگے جس پہ آپ نے بیٹھنا ہے، جس تخت پہ، ایک تو تخت ملکہ سبا کا تھا نا، ملکہ سبا کا، جس تخت پہ حضور نے بیٹھنا ہے اس کا نام محمود ہے، وہ بھی معنی یہی دیتا ہے کہ تعریف کیا گیا۔ یہ اس میں مفعول میں آتا ہے محمود، حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود، تو یہ اس میں مفعول ہے، یعنی کہ اس میں مفعول وہ تخت اور فاعل محمد۔ فعل کیا ہے؟ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے نا، علم بیٹھے، فاعل مفعول۔ فعل کیا ہے؟ فاعل کا مفعول پر فعل بیٹھنا ہے، اگر اس کا فعل ہٹا دو تو نہ فاعل بچتا ہے نہ مفعول بچتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ محمد بیٹھے تو محمود بن جاتا ہے، اگر وہ بیٹھے نہیں تو پھر یہ محمود نہیں ہے، محمود تب ہے جب وہ بیٹھے ہیں۔ فاعل مفعول کا معنی ہی پورا تب ہوتا ہے جب فعل ہو، تو بیٹھے نہیں تو فاعل اور مفعول معنی ہی ختم ہو گیا۔ محمود ہے تب جب وہ اس پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔